अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। क्रिकेट का दौरा है, इस हवाले से एक बहुत ही अहम ट्वीट मैंने किया है और वो ट्वीट हकीकत से बहुत करीब है और वो मैं आज आपको भी सुनाता हूँ और उसके बाद आगे चंद अहम इश्यूज है उसके ऊपर बात करता हूँ। वो ये है कि जाहिर है अपोजिशन इस वक्त बॉलर है और विकेट पे जो टीम है वो है पीटीआई की और अभी जो बैटिंग कर रहे हैं वो कप्तान कर रहे हैं इमरान खान साहब। बज़ाहिर तो क्रिकेट में उनका बड़ा नाम रहा है, बड़ी कामयाबी भी रही है, लेकिन सियासत के मैदान के अभी वो खिलाड़ी हैं और अपोजिशन जो है वो बॉल कर रही है, विकेट पे कप्तान खड़े हैं और एम्पायर न्यूट्रल हो गए, यानी न्यूट्रल एम्पायर आ चुके हैं और कप्तान जो है वो आउट हो गए। अब ना कप्तान कैच हुए, ना कप्तान रन आउट हुए, ना स्टंप हुए। क्या हम कहें कि बॉलर का कमाल है या विकेट कीपर का कमाल है या फील्डर का कमाल है? कप्तान हिट विकेट हो गए और हिट विकेट होने के बाद अब एम्पायर की उंगली का इंतजार है सबको कि किस वक्त उठती है। कप्तान हिट विकेट हो चुके हैं और अब सिर्फ और सिर्फ जो खेल है, उस खेल जो खत्म होगा वो एम्पायर की उंगली पे सबकी निगाहें, बॉलर भी उधर देख रहे हैं, फील्डर भी उधर देख रहे हैं, अब कप्तान भी उधर देख रहे हैं और तमाशाई भी उधर देख रहे हैं। तो देखते हैं कि एम्पायर की उंगली जो है वो कब उठती है ताकि ये सिलसिला। और ऐसे खिलाड़ी को मैं सियासत की बात कर रहा हूं, ऐसे खिलाड़ी को जो हिट विकेट आउट होता है उसे अनाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनाड़ी कहा जाता है। तो इसमें ना बॉलर का कमाल था, ना फील्डर का, ना आपके विकेट कीपर का, ना किसी का कमाल है। खिलाड़ी खुद ही आउट हो गया, उसकी ऐसी हरकतें हैं कि वो खुद ही आउट हो गया, यानी हिट विकेट हो गया। और जैसे मैंने कहा कि अब एम्पायर की उंगली की इंतजार है। ये थी बहुत ही अहम मैसेज है, बहुत अहम बातें हैं और ये हकीकत से बहुत करीब है। अब मैं आता हूं जरा बलूचिस्तान का। अब देखिए, बलूचिस्तान के वजीर आला जाम कमाल से वैसे तो मैं उनसे बड़ा रिगार्ड करता हूं, बड़ी इज्जत करता हूं, बड़े भले आदमी थे, लेकिन उनकी विकेट गिर गई या कहते हैं कि कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि आज अदम एतमाद होना था और उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों ऐसा किया जाहिर है वो बेहतर तौर पे बता सकते हैं, लेकिन जो सिचुएशन है वो ये है कि पूरी कोशिश की होगी उन्होंने कि वो शायद अदम एतमाद को बचा सकें, लेकिन जब उन्हें अंदाजा ये हुआ कि अदम एतमाद हो जाएगी तो उन्होंने उससे पहले इस्तीफा दे दिया। सवाल ये पैदा होता है कि इस अहम तरीन फैसले जो अभी हुए हैं उसमें वजीर आजम मुल्क में नहीं है। कम से कम ये हो सकता था कि वजीर आजम को यहां होना चाहिए था। ऐसी सूरत हाल में कि अगर अदम एतमाद कल होने वाली है और वजीर आजम मुल्क से गायब है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुरीद के पे खड़ी है लाखों का मजमा लेके, जो अगर इस्लामाबाद की तरफ चली जाए तो एक धमाका हो सकता है, मतलब बहुत बड़ी तादाद है और एक बड़ा फैसला लेके वो आगे चाह रहे हैं, करारदाद लेके जा रहे हैं। उसको शेख रशीद जैसे लोग जो कि गैर संजीदा लोग हैं उनके हवाले करके वजीर आजम साहब वहां बैठे हुए आपके। दुनिया में ऐसा हुआ है कि कभी मुल्क के अंदर अगर हालात डिस्टर्ब हुए हैं और खराब हुए हैं तो वजीर आजम ने या सरबराह मुमलिकत ने बड़ी बड़ी मीटिंग्स, बड़े बड़े इजलास, यूएनओ के इजलास, अहम तरीन मीटिंग छोड़कर अपने मुल्क वापस आ जाते हैं। लेकिन यहां इतने बड़े वाकयात इस वक्त सामने हैं, लेकिन वजीर आजम इस वक्त जो है वो सऊदी अरब में है। और आप ये देखिए कि बलूचिस्तान हुकूमत का खात्मा हो गया, जो पीटीआई के इमरान खान की लगाई हुई हुकूमत थे, इत्तेहादी थे उनके, यानी अपोजिशन ने पहली विकेट यहां उनकी गिरा दी। और जब गिराई गई विकेट तो जाम कमाल साहब जो इमरान खान साहब के नॉमिनेशन उनकी थी, वो यहां इस्तीफा दे रहे हैं और इमरान खान सऊदी अरब में। मसलन उन्होंने ये महसूस ही नहीं किया कि वजीर आजम
جو ہیں وہ یہاں تشریف لائیں تب جا کے استعفیٰ دیں، یا کچھ اور صورتحال ہو، یا وزیر اعظم سے ریکویسٹ کریں کہ ایسی صورتحال ہے آپ آئیے سنبھالیے، لیکن انہوں نے بیچارے نے استعفیٰ دے دیا۔ نہ دینے والے نے وزیر اعظم کو اہمیت دی، نہ لینے والے نے یعنی گورنر نے بھی، جو وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، اس نے بھی وزیر اعظم کی پرواہ نہیں کی، اس نے وہ ریزگنیشن ایکسیپٹ کیا۔ بہت بڑا میسج ہے، سمجھنے کے والوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے۔ اب یہ وکٹ گر گئی، اب ہے دوسری وکٹ پہ کام، اور وہ پنجاب ہے اور دوسری مرکز ہے۔ پنجاب پہلے گرتی ہے یا مرکز گرتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی جو پہلی وکٹ گری تھی وہ بلوچستان میں گری تھی، اور بہت جلدی پھر سارا سسٹم لپیٹ دیا گیا تھا۔ اب یہاں پر وکٹ گر چکی ہے، وزیر اعظم ملک سے باہر ہے۔ مثلا میں نے جیسے کہا کہ ان کی یہ اہمیت یہ ہے کہ نہ دینے والے نے ان کی آمد کی موجودگی ضروری سمجھی، نہ استعفیٰ لینے والے جو وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں، گورنر وفاق کا نامزد ہوتا ہے، اس کو اس بات کی کوئی فکر تھی کہ وزیر اعظم وہ اس نے ایکسپٹ کر لیا۔ اب پنجاب پہ ہے اور مرکز پہ ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پنجاب میں پہلے ہوگا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مرکز میں پہلے یہ ہوگا۔ اب وہاں شیخ رشید صاحب تحریک لبیک پاکستان والوں سے مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب کیا کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی فرانس کا سفیر ایسے ہے تو وہ ایسے ہے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ پہلے بھی ان کے مذاکرات ہوتے رہے ہیں، اور حکومت ریٹن مذاکرات جب حکومت نہیں مان رہی ہے تو پھر وہ وربل، اور وہ بھی شیخ رشید کی بات کو کون اہمیت دے گا؟ آپ سوچئے کہ کیا تحریک لبیک پاکستان، معذرت کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان، کیا ان کی لیڈرشپ اتنی غیر جو ہے وہ اہمیت ہو گئی ہے کہ وہ شیخ رشید صاحب کی بات کو اہمیت دیں گے؟ جن کی میڈیا میں صبح شام باتیں جو ہیں وہ یو ٹرن ہوتی ہے، ایون کہ پرائم منسٹر کی بات ہے تو کس کی بات مانیں گے؟ کیا وزیر اعظم آ کر یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کی ساری بات مان رہے ہیں تو آپ اس پہ یقین کریں گے؟ نہ بین الاقوامی دنیا کرتی ہے، نہ پاکستان کرتی ہے۔ ریٹرن جب نہیں مانگا انہوں نے تو، اور اتنے سارے ان کے یو ٹرن ہیں، تو کہنے کا مطلب ہے ایک طرف یہ چیز سامنے آ رہی ہے، دوسری طرف آپ کے سیکنڈ وکٹ کی تیاری ہو رہی ہے، تقریباً پنجاب کی تیاری بھی ہو چکی ہے، مرکز کی بھی ہو گئی۔ مرکز میں آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو نے واضح طور پہ اعلان کر دیا ہے اور عدم اعتماد کا اعلان کر دیا ہے حکومت کے اوپر۔ اب صرف رہ گیا ہے کہ وہ ایک اعلان یہ کریں کہ ہم اپوزیشن بینچ میں بیٹھ رہے ہیں۔ جس دن انہوں نے یہ اعلان کر دیا اس دن وزیر اعظم صاحب کو یعنی مرکز میں اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، اور یہی بات اگر فرض کیجئے پنجاب میں ہو گئی تو بزدار صاحب کو جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ اور اس دفعہ میں نے کہا کہ کرکٹ میں امپائر جو ہے وہ نیوٹرل ہو چکا ہے، اور بہت زیادہ چانسز ہے کہ جی یہ دونوں وکٹ بھی گر جائے۔ لیکن اگر ایک وکٹ بھی گرتی ہے، چاہے وہ پنجاب کی ہو چاہے مرکز کی ہوئی تو گیم ختم، پنجاب کی ہوئی تب بھی مرکز کا گیم ختم۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہٹ وکٹ ہو چکی ہے، صرف امپائر کے فیصلے کا انتظار ہے۔ بہت ہی دلچسپ ہے، چند دن بہت امپورٹنٹ ہے۔ 25 کے بعد یعنی 25 تاریخ کے بعد بہت سی چیزیں آپ کو تبدیل نظر آئیں گی۔ پرائم منسٹر جو ہیں وہ دورہ کر کے، کسی نے پوچھا، میں اس کے اوپر ایک سوال رکھ دیتا ہوں، کسی نے پوچھا، میں یہاں بھی کوٹ کر دیتا ہوں کہ عالم دین یہ بتائیں، میں نے تو بہت سارے لوگوں سے پوچھا اور بڑے ایکسپرٹ لائر سے پوچھا جو ان شریعت کو جانتے ہیں کہ کیا حکومت وقت اور ان کے ساتھ جو بزنس کمیونٹی ہے یا ان کے رشتہ دار ہیں وہ سرکاری خرچ پر عمرہ کرنے جا سکتے ہیں؟ تو سب نے منع کیا، کہتے ہیں نہیں جناب یہ عمرہ، میں نے کہا کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ یہ عمرہ حلال ہے؟ تو سب نے ہی اب تک یہ کہا ہے کہ نہ یہ عمرہ حلال ہے نہ یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اب بتائیں وزیر اعظم کہ انہوں نے جو 80 افراد جس میں بزنس مین ہیں، جس میں وہ خود ان کی فیملی شامل ہیں اور بہت سارے منسٹر شامل ہیں جو سب ارب پتی ہیں، وہ معصوم عوام کی ٹیکس کے پیسے سے بھرپور طریقے سے وہاں انجوائے کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ انجوائے کریں تو ایک الگ بات ہے، سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمرہ قبول ہوگا، کیا یہ عمرہ ہوگا؟ عمرہ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، بات قبولیت کی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خدا اور بندے کے درمیان نہیں پتا ہوتا ہے، لیکن یہاں تو واضح ہے،
یہاں تو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ایسے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے حکومت وقت، وزیر اور ان کے ساتھ مشیر اور ان کے ساتھ بزنس مین جو ارب پتی لوگ ہیں، اس طرح اگر عمرہ ادا کریں گے تو کیا عمرہ جائز ہوگا؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ مجھے تو جواب نو میں ملا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی ہے جواب کہ ہاں ایسا ہوتا ہے تو ضرور دیجیے گا۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔